الذین صابرین وہ ہے اذا اصابتهم مصیبہ جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھتے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر نوازش ہے رب کی اور رحمت ہے اولئک هم المہتدون اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ملا لیا اول کے ساتھ اولئک علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ومن حج البیت جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا اوے تمرہ یا عمرہ کرے فلا جناح علیہ کوئی وبال نہیں اس پر ان یطوف بہما کہ دوڑے ان دونوں کے درمیان بھی ومن تطوع خیرا جو بھلے کا کام کرے فإن اللہ شاکر علیم اور بے شک اللہ قدردار اور جاننے والے صفا اور مروہ یہ کعبے کے سامنے دو پہاڑیاں ہیں بی بی حاجر نہیں پڑھو حاجر لفظ ہے بفتح الجیم وخیر میں ہاں نہیں حاجر اخدمہا حاجر حاجرہ یہ تو اور بھی بنا رہے ہیں حاجرہ لفظ نہیں حاجر اللہ اکبر وہاں زمزم ٹاور میں ایک برج کا نام ہے برج حاجر اور دوسرے برج کا نام ہے برج سارا میں نے منصور کو کہا کہ دیکھو یہاں کے عوام ہمارے علماء سے اچھے یہ برج کسی شیخ الحدیث نے تو نہیں بنایا نہ کسی مفتی نے ٹھیکیدار نے بنایا لیکن اس کو پتہ ہے لفظ حاجر ہے برج حاجر بچیوں کے نام رکھتے ہیں حاجرہ حاجرہ کے معنی کہ دوپہر کی سخت گرمی تو خود بھی جلے گی اوروں کو بھی جلائے گی اور بی بی صاحبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ام اسماعیل کا نام حاجر وضاحت ہو چکی ہے احادیث میں بھی لغت میں بھی اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا کہ حاجر کو بمائے اسماعیل کے وہاں چھوڑا کعبہ شریف ان کو لے آیا اور طریقے سے نکلنے لگا حاجر حیران رہ گئی کہ ہمیں چھوڑ کے خود جا رہا ہے کبھی صفا پہ چڑھتی تھی کبھی مروہ پہ اور ابراہیم علیہ السلام کو آواز دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا انہوں نے کہا اور میں پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اس دوران کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پیاس لگی تھی شدید چھوٹا بچہ تھا اور پانی کا کوئی نظام نہیں تھا فجاء جبریل وضرب بجناحه الارض فنبت ماء زمزم جبریل آیا اور زمین پر مارا ایسا اور وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا زمزم عوام میں اور بعض عوام الطبع مولویوں میں کہ اسماعیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پیر ہلائے تھا غلط بات ہے ایسا فضول بات ہے یہ علمی کی بات ہے اتنا چھوٹا تھوڑی تھا اور جب حدیث صحیح موجود ہے بخاری میں کہ جبریل نے پر مارا ہے پھر آپ کہا کوئی ادھر ادھر کی باتیں کرو اور ہمارے ملک میں مصیبت یہ ہے کہ صحیح علم کو بگاڑا گیا اور اس کی جگہ جھوٹ فریب غلط کاری مکر تلبیس ذوق من گڑت روایات میں وہ جگہ لے لی بیان کریں گے لوگوں کو علم حاصل کرو وہ چین جانا پڑے اور محدثین کا اجماع ہے کہ جھوٹی روایت پیغمبر پر تہمت لگائی پھر بھی یہ بیان ہو رہا ہے علمی حلقوں میں موجود کبھی کہیں گے علماء جنت کے چودھری ہوں گے غلط بیانی ایسی کچھ حدیث نہیں کبھی کہیں گے چاول نبی کے پسینے سے پیدا ہے جھوٹی روایت اور کتنی روایات ہے جو بے بنیاد ہے جامع صغیر لکھی سیوطی نے المنار المنیف لکھی
ابن قیم نے، فوائد المجموع کا قاضی شوکانی نے، کشف الخفا کا عجلونی نے، تمیز الطیب من الخبیث لکھی ابن جبی نے، اللعالی المسنوع لکھا ہے سیوطی نے، المقاصد الحسنہ لکھا ہے سخاوی۔ دنیا کی کتابیں موجود ہیں، دیکھتا کون؟ کتابیں دیکھے تو عقل آ جائے۔